پیغمبر آپ صرف انگلی اٹھائیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے میں رکھ دوں گا۔ وہ چاند آج بھی 2 ٹکڑوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور ٹکڑا یوں گھومتا ہوا نبی علیہ السلام کے آستین مبارک سے ہوتا ہوا واپس جا کے اپنی جگہ ٹھہر گیا، اور اس میں دھرار کے نشان ہیں، پھٹنے کے نشان ہیں۔ محمد بن قاسم تاریخ فرشتہ اس کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ امریکی سائنسدان جو سب سے پہلے چاند پہ پہنچا تھا، اور پہنچنے کے بعد اس نے 3 چیزیں وہاں پر دریافت کی کہ میں چاند پہ تو پہنچا ہوں، لیکن میں نے وہاں 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ نمبر 1، چاند پہ پھٹنے کے نشان ہیں، دھڑار کے نشان ہیں۔ نمبر 2، چاند پہ جب میں پہنچا تو وہاں کسی کے قدم کے نشانات تھے۔ نمبر 3، چاند پہ میں پہنچا تو وہاں پر میں نے وہ آواز سنی، وہ اذان کی جو مسلمان نماز سے پہلے دیتے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا میں نے وہاں پر سنی ہے۔ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر تھا، امریکی سائنسدان، لیکن جو آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنے ملک پہ آنے کے بعد ببانگ دوہل کہہ رہا تھا، انٹیلیجنس نے منع کیا کہ بھئی یہ باتیں نہیں کرو، مسلمانوں کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، تقویت ملتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، لہٰذا ایسی بات نہیں کرو۔ اس نے کہا جو دیکھا ہے میرے سے ہوتا نہیں کہ میں اس کو روکوں، جو میں نے سنا ہے میری زبان رکتی نہیں ہے وہ کہنے سے۔ وہ حقائق وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کانوں سے سن کے آیا ہوں کہ وہ چاند پہ دھڑار کے نشان ہیں، پھٹنے کے نشان ہیں۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے سورۃ القمر میں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ چاند پہ پہنچیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، آج تو بڑے مسلمان بھی کہہ دیتے بھائی دیکھو کافر جو ہے وہ چاند پہ پہنچے۔ تو میرا سوال ہوتا ہے ان کافروں سے کہ یہ پہلے کیوں نہیں پہنچے تھے؟ ایک صدیاں گزر گئی، ایک زمانہ گزر گیا، ذرا سوال تو کریں نا۔ مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کافر چاند پہ پہنچا ہے، اتنی ترقی کر لی، ذرا اس سے پوچھو نا آدم کا بھی تو زمانہ گزرا تھا، چاند پہ کیوں نہیں پہنچے تھے؟ نوح کا بھی زمانہ آیا تھا تو تم چاند پہ کیوں نہیں پہنچے؟ شیس کا بھی زمانہ آیا تھا، دانیال کا آیا تھا، موسیٰ کا آیا تھا، ابراہیم کا آیا تھا، سلیمان کا آیا تھا، حضرت یحییٰ کا آیا تھا، زکریہ کا آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ آیا تھا۔ بتاؤ نا ان زمانوں میں، ان ادواروں میں، ان دوروں میں تم چاند پہ کیوں نہیں پہنچے تھے؟ تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ اور برکت ہے، بدولت ہے، اور ان پر آنے والے اس قرآن پاک کی برکت ہے، صدقہ ہے کہ تم چاند پہ پہنچ رہے ہو، ورنہ تمہاری مجال ہی نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ پیغمبر نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے کروا دیے۔ یہ واقعہ تھا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ اس کے بعد اس امریکی سائنسدان نے کہا کہ وہاں چاند پہ میں نے قدم کے نشانات دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی چاند پہ نہیں پہنچا تھا، نہ بعد میں کوئی پہنچے گا۔ وہ تو چاند پہ جو پہنچ رہا ہے اس نے دیکھا قدم کے نشانات ہیں، ابھی تک مٹے نہیں ہیں، کیونکہ مٹنے کا اس وقت ہوتا ہے جب وہاں آنا جانا ہو، آمد رفت ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور نبی علیہ السلام سے پہلے بھی نہیں کوئی گیا، اور نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی اس جگہ پر اس وقت تک کوئی نہیں پہنچا تھا، تو وہ قدم کے نشانات مٹے نہیں۔ یا قدم کے نشانات اس لیے مٹتے کہ وہاں ہوا چلے، مٹی اڑے، مٹی چاند پہ ہے نہیں، وہاں ہوا چلے تو ہوا تو یہ ہوا ہے، اس کے بعد فضا ہے، پھر خلا ہے، فضا سے اوپر تو ہوا ہے ہی نہیں، تو چاند پہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ تو یہ دریافت انہوں نے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے چاند پہ جب پہنچا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز اور صدا اور ندا میں نے سنی ہے۔ یہی تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔